اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین، ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 21 رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کی آمد ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو آپ نے اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگنی ہیں کہ مولا اس پاک اور بابرکت عشرے میں ہمیں جہنم سے آزادی دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے۔ اس طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ رمضان المبارک کا آخری جو عشرہ ہوتا ہے، یہ ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اگر ہمیں موقع ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، آخرت میں جنت حاصل کر لیں اور جہنم سے آزادی کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی۔ اللہ کریم رمضان کے مہینے میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ جو دعا بھی اللہ سے مانگی جائے، اللہ کریم اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 رمضان المبارک والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آج کا میں عمل جو آپ کو بتاؤں گی وہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں اور بارگاہ الہی میں دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی، آپ پر اللہ کریم اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ کو اپنے خزانوں سے عطا کرے گا، تمام حاجات خواہشات کو پورا کرے گا، ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، برائیوں سے پاک ہے، بے عیب ہے، امن دینے والا ہے، محافظ و غالب ہے، پیدا کرنے والا ہے، جان ڈالنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، سب کو قابو میں رکھنے والا ہے، سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، بہت ہی بڑا نگہبان ہے، کفایت کرنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے، بخشنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، بہت ہی بڑا نگہبان ہے، کرم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ جس پر چاہے رحم کرے، جسے چاہے جو مرضی عطا کرے۔ ان ناموں کو محفوظ کر لیں۔ آج کا عمل اللہ کے نام کا عمل ہے، اور وہ نام ہے یا ذل جلال والاکرام۔ ذل جلال والاکرام عظمت اور بزرگی والا اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محسوس صفت ہے، چنانچہ یہ ذل جلال والا اکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ و بزرگی والا ہے، بے پرواہ ہے، یا تو یہ صفت الہی ہے یا یہ اسماء صفات ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو فنا کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا اور اپنے مومن بندوں پر خوب نوازش فرمائے گا۔ یا ذل جلال والاکرام اسماء اعظم ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں وارد ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی، کیونکہ اس اسم کے توسل سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ مستجاب ہے، بزرگی اور بخشش کا مالک، جس نے خدا کا جلال جانا تو اس کی بارگاہ میں تذلیل اختیار کرے، اور جس نے اس کا اکرام دیکھا تو اس کا شکر گزار ہو۔ پس نہ تو غیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، نہ خدا کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجات بیان کی جائیں، جو ہر بھلائی اور ہر شرف کا کمال مستحق ہے۔ ہر عزت اور سخاوت بھی اسی سے ملنے والی ہے۔ اگر کوئی مخلوق کسی کو عزت دے یا اس کے ساتھ سخاوت کرے تو وہ بھی اس کے حکم سے ہے۔ اس کی سخاوت اپنی مخلوق پر بے انتہا ہے۔ باحوالہ الغزالی۔ یہ اس کی شان ہے کہ اس کی بڑائی اور بادشاہی کے سامنے اس کی ہیبت ہے، خوف زدہ ہو کر رہا جائے، اور اس
کی شان کے مطابق اس کی تعظیم کی جائے۔ وہ اپنی مخلوق کے لیے ایسا رب ہے جس کی تعظیم و تکریم کرنا مخلوق پر واجب ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے، وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے تصرف کرے، جسے چاہے موجود کرے یا مدعوم کرے، وہی سب کا مالک و مختار ہے، قادر و متلقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر اپنے باطن کو اس سے خوف زدہ کرو گے تو تمہاری ظاہری حرکات کو محفوظ رکھے گا، اور جب دوسرے لوگ ڈریں تو تم کو امن دے گا۔ یہ اسم اعظم ہے جس کا ثبوت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے جاتے سنا کہ ایک عربی یہ دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الحنان مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔ تو فرمایا اس شخص نے اس اسم کے ساتھ دعا کی ہے۔ جو شخص اس اسم کے ساتھ دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، جو مانگتا ہے دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے 21 رمضان المبارک والے دن اللہ کے اس نام کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ تو چلیں اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 رمضان المبارک والے دن پورے دن میں جب مرضی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے دعا مانگیں گے تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ جو دعا بھی آپ مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرے گا اور کچھ مانگے گا تو اللہ کریم اسے ضرور عطا کرے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کثرت سے 21 رمضان المبارک والے دن پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سر سجدے کی حالت میں رکھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد ان اسماء اعظم کو پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے گا تو آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور اگر فرض نماز کے بعد اللہ کو اللہ کے جلال اور اکرام سے یاد کر کے آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کے، اس وظیفے کے فوائد و برکات اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 رمضان المبارک والے دن ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے حتیٰ کہ اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ورد زما بنا سکتے ہیں۔ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اتنے چھوٹے سے الفاظ ہیں، پڑھنے میں بڑے ہلکے لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں۔ اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں۔ ان اسماء اعظم کو پڑھ کے آپ اللہ سے رزق مانگے، دولت مانگے، عزت مانگے، کامیابی مانگے، مرتبے مانگے، عہدے مانگے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ رزق کی آپ کے گھر میں ریل پھیل ہو جائے گی، دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ آپ اللہ سے کامیابی مانگیں گے، پریشانیوں سے نجات مانگیں گے تو آپ کو سب کچھ اللہ پاک عطا کرے گا، بلکہ بن مانگے ہی اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر کے پکارتے ہیں تو اللہ کریم بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے میرے ناموں سے یاد کر کے پکار رہا ہے، میرے ناموں سے یاد کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ کریم بڑا خوش ہوتا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ کریم فوراً اسے عطا کرتا ہے۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو عطا کر دیا، میں نے فلاں بندے کا کام کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 21 رمضان المبارک کا دن قبولیت کا دن ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حسن حسین کے صدقے اللہ سے مانگے، نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے
کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔